إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر خلق الانسان ضعیفا۔ عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
لاتعداد بے شمار مخلوقات میں سے اللہ نے ہمیں سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے۔ انسان کو اللہ نے بڑی عزت اور تکریم سے نوازا ہے۔ اور اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کو اس کی تخلیق کا، دنیا میں آنے کا مقصد بھی اللہ نے بتا دیا ہے۔ اور ساتھ اللہ نے اس کو اس کی اوقات بھی بتا دی ہے کہ ساری مخلوقات میں ہم نے تجھے اعلیٰ عرفہ عزت والا ضرور بنایا ہے، لیکن کبھی تو یہ مت بھولنا کہ ہم نے تجھے کمزور بھی بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، انسان یقیناً بہت ساری چیزوں کو تو سر کر لے گا، ہم نے ساری چیزوں کو تیرے لیے مسخر کر دینا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات یاد رکھنا خلق الانسان ضعیفا کہ انسان تو ہے بڑا کمزور۔ یہ بات اللہ نے انسان کو بتائی ہے کہ تو بڑا کمزور ہے۔ بڑے بڑے طاقتور جانور، بڑے بڑے حیوانات وہ تیرے ساتھ مطیع اور فرما بردار ہو کے چل پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو نہیں بتایا کہ تو کمزور ہے، اللہ نے تجھے بتایا ہے کہ تو بڑا کمزور ہے۔ طاقتور گھوڑے کو، طاقتور بھینس کو، طاقتور جانور کو تیری اوقات کا پتہ چل جائے، اللہ اس کو بتا دے کہ تو تھوڑا سا اس کو سیدھا ہو جائے گا تو یہ بیچارہ اس کا پتا پانی ہو جائے گا، لیکن اللہ نے تجھے عزت اور تکریم سے نوازا ہے کہ انسان ہم نے تجھے عزتیں دینی ہیں، اور عزتیں کب ملیں گی؟ جب تو پیدا کرنے والے خالق کے سامنے اپنی اوقات میں رہے، پھر اللہ رب العالمین تجھے دنیا میں عزتوں سے نوازے گا، پھر خالق کائنات کی نظر میں، دنیا کی نظر میں تو عزت والا ہوگا۔ کمزور ہے انسان، اس کی کمزوریاں بہت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑے بڑے امتحان ڈالے، بڑے بڑے ابتلا میں اللہ نے اس کو مبتلا کیا۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین نے جس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور اس کو دنیا میں آزمائشوں اور امتحانوں کے اندر دوچار کرنا ہے۔ کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی پیغمبر ہے، کوئی اللہ کا جتنا بھی مقرب ہے، یاد رکھو میرے عزیزو، آپ اسلام کو پڑھ کے دیکھیں، قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی بڑے اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان آئے، نبی اور رسولوں پر بڑے امتحان آئے۔ اللہ امتحان کیوں ڈالتا ہے؟ کس وجہ سے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آسمان والا رب ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں اچھے اعمال کا مالک کون؟ آزمائشیں آئیں گی، امتحان آئیں گے، اللہ نے آزمائشوں کے بعد، امتحانوں کے بعد اپنا راستہ دکھا دیا، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب تم سے کہتا ہے جب پریشانی ہو، تکلیف ہو، جب ابتلا ہو، امتحان ہو، جب کوئی آزمائش ہو اللہ کی طرف سے، ادعونی، آسمان والا رب کہتا ہے بابا جی آدم سے لے کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے نبی رسولوں کو اللہ نے حکم دیا جب تمہیں پریشانی بنے آسمان والے رب کے دروازے کے علاوہ کسی اور کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا۔ ایک دروازہ اللہ نے بتایا،
काला रब्बुकुम उदऊनी, रब कहता है मुझे पुकारो, मुझे बुलाओ, मेरे सामने जबी को झुकाओ, मेरे सामने झुको, मुझसे नजरें न्याज़ें मेरे लिए मानो, सारी दुआएं, सारी तुम्हारी इल्तिजाएं मैं सुनने वाला हूं, कोई और सुनने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे नबियों रसूलों को भी आसमान वाले रब ने अपने इख्तियारात का मालिक नहीं बना। हमारा ये तसव्वुर होना चाहिए, हमारा ये अकीदा नजरिया होना चाहिए। पूरा कुरान भरा पड़ा है, आसमान वाले रब ने बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम को आजमाया, दरवाजा खटखटाने की जरूरत पेश आई, रब से कहते हैं रब्बाना ज़लमना अनफुसना, सोने रब्बा मैं तेरा बंदा आदम तुझसे पहले, सबसे पहले मैं माफी मांगता हूं, मुझसे जुल्म हो गया, मैं तेरे दरवाजे के अलावा कोई और दरवाजा है नहीं, तेरे सामने या अल्लाह मेरी जबी तेरे सामने झुकी। रब्बाना ज़लमना, हमारे रब हमसे जुल्म हो गए, माफ कर दे। बाबा जी नूह अलैहिस्सलाम 950 साल आसमान वाले रब के दीन की तौहीद की तबलीग करे, बेशर्म डीठ किस्म के लोग थे। वद को, यगूस को, यऊस, नसर को, सवा को, 5 उनके भी बाबे थे, 5 उनके बुजुर्ग थे। वो जाके उनकी जनाब पूजा करते थे, उनसे मांगते थे, उनके सामने इल्तिजाएं रखते थे। बाबा नूह कहता था ना करो ना, तुम्हारा रब सब कुछ देने वाला है। ये वद, यगूस, यऊक, नसर, सवा, इनकी तारीख पढ़ के देखो, ये सारे अल्लाह के सामने झुकने वाले बुजुर्ग थे। सूरा नूह पढ़ के देखें, अल्लाह ने पूरा नक्शा खींच दिया है। बाबा जी नूह ने उनको दावत दी है। ये वद कुछ नहीं कर सकता, यगूस कुछ नहीं कर सकता, ये यऊक कुछ नहीं कर सकता। ये सारी जिंदगी अपनी इबादतें इनकी आसमान वाले रब को राजी करने के लिए थी। किसी की इबादत किसी दूसरे को फायदा नहीं देती। तेरा मेरा भी नजरिया आज अजीब, मेरे भाई अपने नजरियात पे नजर दौड़ाए, किसी खाम ख्याली में ना रहे। याद रखें बाबा जी नूह अलैहिस्सलाम 950 साल अल्लाह का दीन बताने वाले, अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तबलीग करने वाले, 950 साल के बाद आसमान वाले रब का दरवाजा खटका के क्या कहते हैं, रब्बी अन्नी मगलूब, रब्बा ये कौम ये तू जाने और तेरा काम जाने, अन्नी मगलूब उन फंतसिर, अल्लाह मैं मगलूब हो गया, ये मेरे ऊपर गालिब आ गए, फंतसिर मदद तू नाज़िल फरमा। नूह अलैहिस्सलाम को पता था मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हूं। आदम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सबसे पहले बंदे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी हैं। नहीं जाके दरवाजा खटखटाया, उनकी कब्र मुबारक बन चुकी थी। उनके कब्र पर जाकर नहीं कहा बाबा जी मैं परेशान हूं, मेरी इल्तिजा आपके सामने, आपकी आगे अल्लाह के सामने। जिस तरह आज कहते हैं साड़ी इना देगे, इना दी अगे ही अगे, हाँ जी हम कहते हैं हम इनके सामने। मुशरिकीन मक्का भी कहते थे अल्लाह अकबर, वो अपने पांचों को वो भी मानते थे। 5 उनके भी बड़े थे। हुबल उनका सबसे बड़ा था, जिसके नारे लगाते थे ओल हुबल, हुबल जिंदाबाद, हुबल जिंदाबाद। ओहद पे भी नारा लगाया था हुबल जिंदाबाद। उमर कहते हैं नहीं, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह मौला लना वला मौला लकुम, हमारा रब, हमारा मौला, मदद करने वाला अल्लाह है। वला मौला लकुम, ओ हुबलों के पीछे जाने वालों, ये हुबल कुछ नहीं कर सके। इनके भी 5 थे, लात है, मनात है, उज्जा है, हुबल है, शम्मस है। कहते हैं हमारे भी ये 5 तन पाक हैं, ये 5 हमारे, हमें सारा कुछ देने वाले। ये 5 का नजरिया बाबा जी नूह अलैहिस्सलाम की कौम से चल के यहां आके आपके पाक पटन शहर में आ गया है। पढ़ इस्लाम को, मुताला कर मेरे अजीज कुरान मजीद का, कुरान की तफासीर के वर्क की वर्कगर्दानी कर। दुश्मनियां की हैं इन मुशरिकीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। पीछे वजह क्या थी, बात क्या थी, लॉजिक क्या थी? कहते थे मोहम्मद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद भी अल्लाह का मोहताज हूं, ये तुम्हारे उबल ये कुछ नहीं करने वाले, ये सारे अल्लाह के मोहताज हैं, कोई कुछ नहीं करने वाला, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे रब ने कुरान में फरमा दिया, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान करें क्या,
میرے عزیز بھائی، قرآن کی تلاوتیں کرنے والے، رمضان کے اندر دو دو قرآنوں کو ختم کرنے والے، قرآن کی تلاوتیں کرنے والے، کبھی ٹائم نکال کے پڑھ اللہ کے قرآن کی تفسیر کو۔ اللہ کہتا ہے آپ اعلان کریں، کہیں یہ آپ کی امت کے مومو ٹھگنے، یہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، کہیں یہ آپ کو اللہ کا ہمسر نہ بنا دے، یہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ ان کو بتائیں، مجھے جب تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، میں بھی اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں۔ کیوں؟ میرا رب کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے، سارے لوگوں سے، نبیوں رسولوں سے، پیغمبروں سے، ساری انسانیت سے کہتا ہے میرے دروازے پہ آؤ، تمہارا رب تمہاری بات کو سن دے مت۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو ہماری عبادت سے منہ موڑے گا، جو ہماری توحید کا انکار کرے گا، جو میرے سامنے جھکنے کو اپنی بے عزتی سمجھے گا، تکبر کرے گا، فخر غرور اور گھمنڈ کرے گا، سیدخلون جہنم داخرین، آسمان والا رب کہتا ہے ہم ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں دھکیل دیں۔ اپنے رب کے سامنے جبی کو جھکا، روٹھے ہوئے رب کو منا، رب کے سامنے آ کھڑا ہو، مانگ رب سے۔ اللہ کہتا ہے میرے سامنے سارے نبیوں نے سوال کیا، بابا جی نوح علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے اپنا فضل کیا، گندی قوم تھی، مشرک تھے، ہاں شرک ان کے جڑوں میں داخل ہوا تھا۔ آسمان والے رب نے عذاب کو نازل کر کے وہ مخلصین کو حکم دیا، بابا جی نوح کو حکم دیا، نوح اپنے ساتھ ان کو بٹھا لے، اب یہ جو میری بغاوتیں کرنے والے ہیں یہ روئے زمین پر نہیں رہیں گے۔ وہ بھی چلے گئے، بابا جی نوح کی بھی قبر بن گئی۔ اس کے بعد ہود آئے، صالح آئے، موسیٰ، عیسیٰ آئے، سارے نبیوں کی تاریخ آپ قرآن کے اندر پڑھ کے دیکھیں۔ سارے نبیوں نے کسی ایک نبی کی قبر ڈھونڈ کے وہاں پر جا کر چراغاں نہیں کی ہے، وہاں پر جا کر چادریں اللہ کی قسم نہیں چڑھائی ہیں، وہاں پر جا کر ان کو اللہ رب العالمین کے سامنے سفارشی نہیں بنایا۔ پڑھ قرآن، تو پڑھتا ہے روزانہ سورہ البقرہ کی آیت الکرسی پڑھتا ہے، 255 نمبر آیت پڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کرتا؟ کہتا ہاں میں مانتا ہوں دینے والا اللہ ہے، آسمان والا رب ہے، سارا کچھ وہی ہے، اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، اس کے پاس ساری قوتیں ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائی، تیرے مسلمان بھائی کا اگر یہ عقیدہ ہے کہ رب ساڈا سندا نہیں، ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں، اللہ کی قسم تیرے عقیدے میں اور مشرکین کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں۔ وہ ابو جہل کا بیٹا تھا نا اکرمہ، ساری عمر باپ کے دین پر تھا، باپ چوڑا تھا، اللہ رب العالمین کے دین کا باغی تھا، اسلام کا اللہ کی قسم وہ قاتل تھا، وحی کا قاتل تھا، قتل کرنے پہ در پہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پلاننگیں کرتا تھا، بڑی بڑی جناب مجلسیں کرتا تھا۔ وہ ابو جہل وہ اسلام کے اندر جاہل تھا، اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلوں کا باپ قرار دے دیا۔ بہت بڑا مجوز تھا، شرک کا مجوز تھا، شرک کو جائز قرار دیتا تھا، کہتا یہ بابوں کو چھوڑ کے، ان حبلوں کو چھوڑ کے مت جاؤ محمد کے پیچھے، تمہارے باپ دادا کے دین سے تمہیں ہٹانے آئے۔ میرے پاک پتن کے باسی بتا مجھے، آج تیرے اور میرے سامنے آج ایک بہت بڑا پلر، ایک بہت بڑی دیوار کون سی ہے؟ یہ برادری کی دیوار ہے۔ آپ کو فہم ہے، آپ کو ادراک ہے، آپ کو سمجھ ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، آپ تفاسیر پڑھتے ہیں، میرے شیخ محترم اظہار الحق یہاں پر اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں۔ آپ سننے کے بعد اس کے بعد بھی جا کے اگر کسی اور کے سامنے جبھی جھکاتا ہے، تیرے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ مشرک تھا، سردار تھا مشرکوں کا، دعوت دیتا تھا اکیلا، خود شرک نہیں کرتا تھا، لوگوں کو دعوت دیتا تھا بچ جاؤ، یہ محمد عبداللہ کا بیٹا، یہ عبد المطلب کا پوتا، اس نے آ کے نعوذ باللہ نیا فتنہ کھڑا کر دیا ہے، یہ نئے رب کی پہچان کروانے آ گیا ہے، اور ساری عمر ہم نے حبلوں کے سامنے جبینیں جھکائی ہیں، یہ آ کے اس کو نیا ہی۔ آج بھی اللہ کسی کو
اللہ آج بھی کسی دیوان کو اللہ رب العالمین آج کسی اعلیٰ ترین خاندان کے چشم و چراغ کو اللہ کی توحید کی سمجھ آ جائے، لوگ برادری والے چھوڑتے نہیں ہیں، او تو نیا اٹھ گیا ہے، او تو بڑا آیا سیانا، بہ جا آرام نال، ساری عمر تیرے بزرگوں کی ساری بزرگوں کے درباروں پہ مزاروں پہ گزری ہے اور تو بیچ میں نیا ہی کھڑا ہو گیا۔ رب کہتا ہے دربار میرا اکیلے کر۔ سارے قرآن میں اللہ نے یہ سارے شرک کی اللہ کی قسم مذمت کی، اور پھر جب یاد رکھے اللہ کی توحید پہ بندہ آتا ہے نا، اللہ عزتوں سے نوازتا ہے۔ کون تھا اکرمہ؟ کون تھا؟ ابو جہل کا بیٹا تھا۔ کہتا ہے میں نے مسلمان نہیں ہونے دینا مکہ والوں کو۔ خالد کہتا ہے تیری بھول ہے، میں تو تیرے گھر کے اندر اسلام کو داخل کر دوں گا۔ وہ فرعون چلا تھا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، اللہ سونے رب نے، اللہ کی قسم اللہ کا قرآن پڑھے، اللہ کہتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ دنیا میں تدبیریں کریں گے بڑے بڑے گماشتے، یہ بدماش۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تمہاری تدبیریں کسی کام کی نہیں ہیں، واللہ خیر الماکرین، بہترین تدبیروں کا مالک اللہ۔ فرعون چلا تھا موسیٰ کو شہید کرنے، رب نے موسیٰ کی پرورش کا بندوبست کہاں کیا؟ فرعون کے گھر میں کر دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ تو کہتا نہیں جی ساڑی نہیں سندا، کہتا میں تمہاری شارک کے قریب ہوں، میرے بندے تو جتنا بھی گندہ ہے، جتنا بھی گناہ گار ہے، آ تو صحیح میرے دروازے پہ کھٹکھٹا تو صحیح، رات کے پچھلے پیر اپنی آنکھ سے ایک آنسو گرا تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ اکرمہ کو مشرکین مکہ کو آرڈر آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو فتح کیا، آسمان والے رب کی طرف سے آرڈیننس جاری ہو گیا، فرمایا چھوڑ دو ان کو، نکال دو مکہ سے، اسلام قبول کر لے یا 4 مہینے کے اندر مکہ مشرکوں سے خالی ہونا چاہیے، یہ پاک سرزمین کو ہم نے شرک سے خالی کرنا ہے۔ آرڈر تھا، سردار جڑ گئے، بیٹھ گئے، کیا کریں بھائی؟ یہ شیر دلیر تو آ گئے مکہ میں، جن کو ہم نے سارے 13 سال سزائیں دی تھی، ان کو مارا تھا، پیٹا تھا، یہ سارے محمد اپنے ساتھیوں کو لے کے مکہ المکرمہ کی سرزمین میں گیا، مکہ مدینہ المنورہ میں جا کے ایک جہادی دستہ تیار کیا، سارے عالم کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ ہم آپ کو جہاد کی دعوت ایسے نہیں دیتے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کہتا ہے اللہ کی مدد آ گئی، اور اللہ رب العالمین نے فتوحات سے نواز دیا۔ اور مددیں کیسے آئی ہیں؟ اللہ نے حکم دیا، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکہ میں دعوت دی ہے، اب مدینہ المنورہ کے اندر آپ جہاد کی تلوار بھی اٹھائیں گے اور آپ ساتھ دعوت بھی دیں گے۔ ٹھکائیاں کی ہیں مشرکوں کی، مکہ کا رخ کیا، مکہ فتح ہو گیا، شیر دلیر داخل ہوئے، سارے بیچاروں میاؤں میاؤں کر کے اپنی بلوں میں اپنے گھروں میں داخل ہو، کسی کے پاور نہیں تھی۔ اب وہ بڑے سینے چوڑے کر کے چلنے والے سردار اب ان توحید پرستوں کو، اب ان موحدوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اکرمہ نے کہا چلو پھر اسلام تو قبول کرنا نہیں، بابا کیا کہے گا؟ قیامت والے دن کھڑا ہوگا، مجھے تانے دے گا، علامے دے گا کہ جناب اکرمہ تو میرا لگتے جگر تھا، تو میرا نطفہ تھا، کیا ہو گیا تجھے؟ کیوں چھوڑا باپ کا دین؟ کہتا ہے اس بات سے ڈرتے ہوئے چلا گیا، باہر چلا گیا، سمندر میں دریا میں کشتی پہ سوار ہے، کشتی بھنور میں پھنسی ہے، سارے جناب مشرکوں کے بابے چاچے تائے مامے سارے، وہ ساری کشتی بھری ہوئی، وہاں پر کہنے لگے ہائے یا رب محمد، یا رب محمد، اے عبداللہ کے بیٹے محمد کے رب بچا ہمیں یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ اکرمہ کہتا ظالموں یہی تو جھگڑا ہے، کیا کر رہے ہو؟ محمد بن عبداللہ کے ساتھ یہی تو لڑائی ہے، اب تمہاری کشتی بھنور میں پھنسی ہے، تم لات کو بھول گئے، منات کو بھول گئے، حبل کو چھوڑ دیا، عزا کی تکریم نہیں کی، عزا سے نہیں مانگا، کیا ہو گیا تمہیں؟ بلاؤ اپنے حبل کو، مانگو حبل سے مدد۔ کہتے ہیں نہیں نہیں اکرمہ ابو جہل کے بیٹے خاموش، کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے نہیں حبل کی چھٹی، شمس نہیں سنے گا، عزا کی نہیں چلے گی،
یہاں پر کون کام آئے گا؟ آسمان والا رب، محمد کا رب کام آئے گا۔ اکرمہ کہتا جاؤ ظالمو، تم نے تو زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے، اسی ایک بات کا تو جھگڑا تھا، میرا باپ بھی ساری عمر اس بات کے ساتھ دشمنی کرتا کرتا چلا گیا زمین کے نیچے۔ دل میں کہتا ربا اب ان کے ساتھ تو میری بات کوئی نہیں، بات مجھے سمجھ آ گئی، یہاں سے تو بچانے والا ہے تو بچا دے، میں یہاں سے آگے نہیں، میں واپس جاؤں گا مکہ میں، جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنوں۔ اکرمہ واپسی کا راستہ لیتا ہے، سیدھا آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا ہے ساری زندگی نہیں سمجھ آئی، اس کشتی کے بھنور نے ساری بات سمجھا دی ہے، یہ سارے جو میرے ساتھ چوڑے تھے نا، یہ سارے مشرک، انہوں نے جب پکارا آپ کے رب کو، مجھے رب نے سمجھا دیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میرے عزیز اپنا عقیدہ درست کر، اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے دوستوں نے اللہ کی عبادت اپنی جنت حاصل کرنے کے لیے کی ہے، تیرے سارے دنیا کے مشکلات حل کرنے کے لیے نہیں کی۔ مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کے پاس ایک لونڈی آیا کرتی تھی، کالے رنگ کی حبشن تھی، اور آ کے کہتی یوم الوشاہی وما یوم الوشاہی من تعاجیب ربنا، کہتی ہے وہ ہار والا دن کمال ہی ہار والا دن تھا۔ اما عائشہ کہتے ہیں کیا تو ہار والا دن یہ تسبیح نکالتی رہتی ہے، کیا ہوا تھا اس دن؟ کہنے لگی بیٹھے میں آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ وہ کالے رنگ کی لونڈی اما عائشہ کو کیا کہتی ایک کافر قوم کی لونڈی تھی، میں ان کی خدمت کرتی تھی، ان کے بچوں کو کھلانے کے لیے گھر سے باہر لے جاتی، گھر کے کام کاج کرتی، سارا دن ان کی خدمت کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، ان کی چھوٹی سی بچی تھی، گلے میں موتیوں کا قیمتی ہار تھا، میں اس کو اٹھا کے کھلانے کے لیے، لالچ لگانے کے لیے گھر سے باہر لے گئی، وہ ہار گرا اور ایک چیل آئی، اس نے گوشت کا ٹکڑا سمجھ کے وہ قیمتی موتیوں کا ہار اٹھا کے چلی گئی۔ میں بچی کو گھر لے کے آئی، اس کی ماں نے دیکھا اس کے گلے میں موتیوں کا قیمتی ہار تھا، وہ کدھر ہے، نکال اس کا ہار کدھر ہے۔ وہ سارے مجھے مارنے پیٹنے لگے، کہنے لگے ہار گم کر دیا ہے، تو نے چھپا لیا ہے۔ میں نے کہا ظالمو میں نے چھپا کے کہاں جانا تھا، یہ یہی کہتا، یہ چیل آئی ہے وہ اٹھا کے لے گئی۔ وہ میرا مذاق اڑانے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے فیصلہ کیا اس کو بازار میں چوک میں کھڑے کر کے کہنے لگے ہم تجھے ننگا کریں گے، تیرے جسم کے کپڑے اتار کے تیرے جسم کی تلاشی لیں گے۔ کہتے ہیں میں گھبرائی، پریشان ہوئی، میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ہیں تو یہ کافر پتہ نہیں کون ہے، لیکن جب یہ کسی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں، شدید ترین مشکل کا شکار ہوتے ہیں، اس وقت یہ ایک لفظ بولتے ہیں اللہم اللہم، اس وقت ان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا میں تجھے جانتی تو نہیں، تو پتہ نہیں کون ہے، اللہم برینی، اے اللہ تو کون ہے میں نہیں جانتی، لیکن تو مصیبتوں سے نکالتا ہے، برینی ربا اللہ میں تجھے جانتی نہیں لیکن مجھے اس مصیبت سے بری کر دے۔ کہتی ہے ابھی میں نے دعا کی ہی تھی، چیل آئی اور ہار پھینکا، چلی گئی، میں نے ہار اٹھا کے کہا یہ پکڑو اپنا ہار، اس کے پیچھے مجھے تم بے عزت کر رہے تھے۔ دماغ میں چوٹ لگ رہی تھی، یہ اللہ ہے کون بھائی، اس کا پتہ کرو۔ رات کی تاریکی تھی، ٹائم تھوڑا ہے، میں آپ کو یہ واقعہ سنا کے انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ کہتی ہے رات کی تاریکی میں نکلی کہاں، اللہ کی تلاش میں نکلی ہے۔ کہتی ہے رات اندھیرا تھا، ان کو چھوڑ کے دور دراز میں گئی، جنگل کے اندر سے گزر رہی تھی، اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ ہیں کوئی اللہ کو ماننے والے، چلو ان کے پیچھے۔ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ رب العالمین کے ان بندوں کی تلاش کریں جن کو اللہ کا پتہ ہے۔ یہ ننگے دڑنگوں کے پیچھے جا کے، ہاں جس کو بیچارے کو اپنی پاکی پلیدی کا ہوش نہیں، اس کے سامنے یہ قوم ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے۔ پیچھے گئی ہے، پوچھا اللہ کون ہے، انہوں نے کہا تو کون ہے، کہنے لگی میں ایک لونڈی ہوں، بھاگی ہوں، مجھے اللہ بتاؤ، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ کہتے ہیں وہ سارا قافلہ مجھے پکڑ کے نبی پاک محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا، انہوں نے مجھے اللہ کا تعارف کروایا، کلمہ پڑھایا، میں مسلمان ہو گئی۔ یوم الوشاہی وما یوم الوشاہی، کہتی ہار والا دن تو میری قسمت بدلنے والا دن تھا۔ یاد رکھو جب اللہ رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے،
میرے عزیزوں پھر آسمان والا رب دنیا میں عزتوں سے نوازتا ہے. وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، میرے سامنے اپنی جبینیں جھکاؤ. اور یہ ادارہ آپ کا، یہ اللہ رب العالمین کی پہچان کروانے کا ادارہ ہے. لاؤ اپنے بچوں کو پڑھاؤ قرآن و حدیث، ان کو پہچان کراؤ اللہ رب العالمین کی، اور ان کے ساتھ جڑ کے رہیں میرے عزیزوں. یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان سے آپ کو پتا چلے گا آسمان والا رب کون ہے. آئیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین کی پہچان کے لیے اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو سنا اور سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.